السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج پڑھتے ہیں گناہوں کا بیان۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ نیکیوں اور عبادتوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی سچی توبہ کر کے اہل حقوق سے ان کے حقوق کو معاف نہ کرا لے۔ ٹھیک ہے، تو گناہ کے کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ جسے چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ۔ گناہ صغیرہ تو جیسے نماز وغیرہ پڑھ کے اور دیگر عبادت کر کے صدقہ خیرات وغیرہ کر کے گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو بڑا گناہ ہے جب تک سچی توبہ نہ کی جائے تب تک گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا، اور اگر کسی کا حق مار کے کھایا ہے تو جب تک کہ ان کے حقوق ادا نہ کرے یا پھر جب تک کہ حق معاف نہ کرا لے تب تک گناہ کبیرہ کی معافی نہیں مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خداوند قدوس نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس سے اگر یہ انسان بچے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو گناہ کبیرہ سے بچے گا اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید سنائی یا لعنت فرمائی یا عذاب و غضب کا ذکر فرمایا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید سنائی، ٹھیک ہے، یا پھر لعنت فرمائی، یا پھر وہ گناہ کرنے پر عذاب ہوگا، یہ اگر حکم آیا ہے تو پھر ہر وہ گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ لیکن یہاں پر علماء کرام نے کچھ گناہوں کو اس میں منتخب کیا ہے کہ یہ گناہ بڑا ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے چند مشہور کبیرہ گناہوں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں جو یہ ہے۔ ایسے تو بہت سارے گناہ ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ شرک کرنا یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جادو کرنا، جو کالا جادو ہے، جادو کرے تو گناہ کبیرہ ہے۔ خون ناحق کرنا یعنی کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ سود کھانا، سود خور بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا، جن کے کوئی نہیں ہے، وارث نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ماں باپ آجو بازو اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، ان کا مال کو ہڑپنا۔ جہاد کفار سے بھاگ جانا، اگر کفار و مشرکین سے دین حق کے لیے جہاد ہو رہا تھا تو جہاد سے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے۔ پاک دامن مومن مردوں اور عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، اگر کوئی مرد یا عورت زنا نہیں کیا ہے، پاک ہے وہ، تو اس پر زبردستی کی بات کو ٹھوکنا یعنی تہمت لگانا، بات لگا کے بولنا کہ زنا کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کرنا، اگلام بازی کرنا یعنی مرد آپس میں زنا کرتے ہیں، اسے اگلام بازی کہتے ہیں۔ چوری کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی گواہ سے مراد اگر وہ شخص کوئی چیز کی شہادت یعنی اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کوئی چیز کے بارے میں، اور لوگوں کے سامنے وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے یہ چیز دیکھا تھا اور اصل میں کیا ہے کہ وہ دیکھا نہیں ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دیا۔ ظلم کرنا، اگر کسی پر ظلم کرے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ڈاکہ ڈالنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دینا، حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا، جب حیض یا نفاس کی حالت میں رہے بیوی تو ان سے صحبت نہیں کرنا ہے، اگر صحبت کرے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جوا کھیلنا، جوا چاہے کوئی بھی قسم کا ہو، پیسہ دے کے لوڈو میں ہو یا پھر ڈریم 11 پہ ٹیم بنا کے ہو یا دوسری کوئی بھی چیز میں ہو، اکثر آج کل موبائل میں جوا کھیلتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا یعنی گناہ صغیرہ بار بار کرنا یا پھر گناہ صغیرہ کرنے پر کسی کو مجبور کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اگر کوئی بیمار ہے یا بلا مصیبت میں گرفت ہے تو اگر وہ اللہ کی ذات سے نا امید ہو گیا کہ اب میرا کوئی نہیں ہے، اب مجھے کوئی بخشنے والا نہیں ہے نا، یعنی اللہ کی اگر امید سے رحمت سے اگر نا امید ہو جائے تو پھر یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہو جانا،
اگر کوئی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے گا، اگر اللہ کے کوئی خوف نہ رہے دل میں، اگر کوئی انسان اللہ سے نہ ڈرے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ناچ دیکھنا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جو دکاندار کرتے ہیں وہ 1 کلو بول کے 900 گرام سامان دیتے ہیں، یا خریدنے کے ٹائم 1 کلو بول کے 1100 گرام لے لیتے ہیں، اس میں کچھ ترازو میں کچھ ایسا سسٹم کیا جاتا ہے، تو ناپ تول میں کمی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چغلی کھانا، غیبت کرنا، 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، کسی کا مال یا زمین و سامان وغیرہ غصب کر لینا، اگر کسی کے مال پر یا زمین پر ہو قبضہ اگر کر لے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ فرائض کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب اگر کوئی چھوڑ دے تو بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس کو انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، چھوڑنے سے گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمانوں کو گالی دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مسلمان کو اگر کوئی گالی دے گا تو ان سے ناحق طور پر مار پیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ سینکڑوں گناہ کبیرہ ہیں، جن سے بچنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی ان گناہوں سے روکنا لازم و ضروری ہے نا۔ اور بھی اس کے علاوہ جو 30 باتیں اس میں بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس میں وہ ساری باتیں اس میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ سب گناہوں سے ہر مسلمان کو ضروری ہے، ہر مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو، بچنا ضروری ہے کہ یہ گناہوں سے بچے، اور اگر کوئی دوسرا شخص کرے تو اسے بھی بچانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی گناہ کرتے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو گناہ کرنے سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہو تو کم سے کم اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھ کر اس سے بیزاری ظاہر کر دے، اور یہ ایمان کا نہایت ہی کمزور درجہ ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کرے تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے یعنی پوری طاقت سے کوشش کی جائے کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہ کرنے سے اس کو روکا جائے۔ اگر طاقت سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو پھر ان کو زبان سے منع کیا جائے کہ یہ کام مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ، اس سے اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں بول سکتا ہے کہ ڈر ہے کہ لڑائی مار پیٹ کچھ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ دل سے اس گناہوں کو برا سمجھے، یعنی ایسا ظاہر کرے کہ لوگ دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ انسان کو یہ کام پسند نہیں آیا، ان کے چہرے سے، ان کے رویہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ کام ناپسند ہے، دل سے انہیں بیزاری ظاہر کرنا پڑے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ ایمان کا نہایت ہی کمزور حصہ ہے، درجہ ہے یہ۔ جو شخص خالی دل سے برا جانا، نہ ہی زبان سے کہا نہ ہی ہاتھ سے روکا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی آدمی کسی قوم میں رہ کر گناہ کا کام کرے اور وہ قوم قوت رکھتے ہوئے بھی اس آدمی کو گناہ کرنے سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کے گناہ کا سبب پوری قوم کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اگر کسی قوم کے بیچ میں کوئی انسان گناہ کر رہا تھا، اور اگر کوئی بھی اسے نہیں روکا، ٹھیک ہے، طاقت ہے پھر بھی نہیں روکا، تو اگر نہیں روکے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے گناہ کرنے کے وجہ سے وہاں پر اس قوم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے چاہیے کہ کہیں پر بھی اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی انسان برا کام کرے، اسے پوری طریقے سے روکا جائے، روکنے کی کوشش کی جائے، منع کیا جائے۔ نہیں سنتا ہے کہ نہیں، اس کو سمجھایا جائے، اور اگر اپنا ہے کوئی آدمی ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، پہلے تو طاقت سے روکی جائے اس کو۔ نہیں رکتا ہے نا، طاقت سے روکنے کا مطلب یہ ہے اس کو اٹھا کے کہیں لے کے چلے جاؤ، یا پھر ان کو وہ کام کرنے دینا ہی نہیں۔ اگر کوئی لڑائی کرے دو آدمی کو دو طرف کھینچ کے دور کر دو، اور اگر خالی بولیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، اور آپ بول سکتے تھے، ان کو چھڑا سکتے تھے، اس کے باوجود بھی اگر آپ لڑائی نہیں چھڑائے تو اس کے عذاب میں آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ کے سامنے ہو رہا تھا اور آپ نے اسے منع بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بالخصوص گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔